قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی سطر یا مغز غلیظ کے ہیں، یعنی گاڑھا یا دمدار گودا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جس میں مدح یا ذم، واض و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے، اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی بیان کیا جائے۔ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع کہلاتا ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالع کہے جاتے ہیں۔ طویل قصیدوں میں مطلع کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ 2 مطلع کے قصیدوں کو ذو مطلعین اور 2 سے زیادہ مطلع کے قصیدوں کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ غزل کے شروع میں متعدد مطلع یکے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، مگر قصیدے میں شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدوں میں متعدد مطلع ہوتے ہیں، مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان بہت سے اشعار واقع ہو جاتے ہیں۔ جس قصیدے میں متعدد مطلع ہوتے ہیں اسے ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدے میں شاعر مقطع کا استعمال کرتا ہے اور جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ عربی شعر قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھا کرتے تھے۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے جن کو تشبیب کہتے ہیں۔ پھر کسی سلسلے میں ممدوح کا ذکر کرتے تھے تو اس کو تخلیص، تخلص یا مخلص کہتے تھے۔ اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی جس کو مدح یا تحمید کہتے تھے۔ آخر میں دعا پر خاتمہ کلام ہوتا تھا جس کو براعت الختام یا حسن المقطع کہتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ بات یاد رہے کہ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قصیدہ خطابیہ، نمبر 2 قصیدہ تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے، لیکن تمہیدیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہوتا ہے کہ جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے۔ اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں، اور یہ 5 اجزائے ترکیبی اچھی طرح سے ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 مدعا، نمبر 5 دعا۔ تشبیب سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے۔ قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایا اور شگفتہ ہو۔ اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کی جاتی ہے تاکہ سننے والا ہمتن گوش ہو جائے اور بات کے اشعار کا اچھا اثر مرتب ہو۔ تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہوں۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ براہ راست مدح شروع نہیں کرتا، بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔ سودا نے حضرت علی کی منقبت کے ایک قصیدے میں بہاریہ تشبیب کے بعد اپنی شاعری کی رنگینی اور شیرینی کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح گریز کیا ہے: مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کنہ عز وجل۔ قصیدے کا تیسرا حصہ مدح ہے جس میں شاعر ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ اس کے عموماً 2 ضمنی اجزاء ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ قصیدے کا سب سے اہم جز مدح ہی ہوتا ہے۔ گریز کے بعد پہلے ممدوح کی تعریف صیغہ غائب میں کی جاتی ہے،
جس کو مدح غائب کہتے ہیں۔ پھر براہ راست ممدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے، اس کو مدح حاضر کہتے ہیں۔ اور قصیدے کا چوتھا جز مدعا یا عرض ہے، مطلب ہے جس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن مدعا قصیدے کا لازمی جز نہیں ہوتا۔ اور قصیدے کا آخری جز دعا ہے، جس میں شاعر اپنے ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدے کو ختم کر دیتا ہے۔ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا ہے۔ اور ناظرین و سامعین کرام، یہ بات یاد رہے کہ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے غواصی کو پہلا قصیدہ گو قرار دیا ہے، اور اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو سودا کو قرار دیا جاتا ہے، جن کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا نے 54 قصیدے لکھے، اور غواصی نے 35 قصیدے لکھے، اور قلی قطب شاہ نے 12 قصیدے لکھے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ذرا ان اقوال کی کہ کس نے قصیدے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کہ جس میں تأسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اور مزید حالی کہتے ہیں کہ قصیدے کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے جوش اور ولولے پر ہو تو شعر نہایت بلند ہو جاتا ہے، اور یہ قصیدے کا ضروری وصف بھی ہوتا ہے۔